सुप्रीम सात रुकनी आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्ज़िमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए हैं। इस मौके पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आप सवालात की आपसे सवालात भरे हुए हैं, सवालात से भरी हुई बास्केट लेकर जा रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह दरियाफ्त किया कि ये दायरे इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं होगा। कोई मिसाल है जहां आईन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये बोले कि 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हो गई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। इन तमाम मुकदमात की एक FIR हमें भी दे दी जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह दरियाफ्त किया कि GHQ, कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए हैं। हमें यह बताएं कि इन हमलों का ट्रायल कहाँ हुआ। ये सवाल हुआ, यानी ऑब्जर्वेशंस भी सामने आती रही और सवालात भी करते रहे, इस्तफसार भी होता रहा। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश केस भी बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शेख 2D को कल अदम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शेख को कल अदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण जाधव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? वकील वजारत दिफा ने इस मौके पर, जो कि ख्वाजा हारिस हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कल की जो हेयरिंग रही है उसका अहवाल हमने आपको दे दिया। मारूफ कानूनदान आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका शुक्रिया जी बुलाने का। थैंक यू सर। सर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी आईनी बेंच ने 9 मई के महज मखसूस मुल्ज़िमान की मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए हैं। क्या कहेंगे आप इस इशू पर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं खुद इसमें वकील हूँ, तो जरा क्योंकि मामला सब जुडिस है तो एहतियात से इस पे बात करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें जो अभी तो अपेलेंट्स हैं जो ख्वाजा हारिस साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल बात ये, देखिए मेन मुद्दा जो है, जो बार बार कोर्ट सवाल कर रही है, और उसको यही मुद्दा है अपील में। पहले अपील का स्कोप क्या है वो तो हम देखेंगे बाद में, कि अपील की कितना इंटर कोर्ट अपील, एक सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के अंदर अपील हुई भी है। ये पहली तो ये इशू है इसके अंदर। दूसरा ये कि जी उन्होंने बिल्कुल ये बातें, यही बेसिक मुद्दा जो है कि जी सिविलियन का ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में नहीं होना चाहिए। और ये जो शक दो आर्टिकल सेक्शन 2D जो मुतारिफ कराई गई थी 1967 में, ये कल अदम करार दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था कि जी सिविलियन का ट्रायल। और आपको याद होगा जब टेररिज्म का बहुत इशू था, और जो आजकल भी आप देखें रोज जो हो रहा है मुल्क में, तो एक आईनी तरमीम लाई गई थी, आपको याद होगा 21वीं तरमीम 2015 में। वो 2 साल के लिए थी, उसके अंदर मिलिट्री ट्रायल्स हुए थे और उनको 2 साल की एक्सटेंशन मिली थी। उसके अंदर मिलिट्री आर्मी एक्ट को भी अमेंड किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को। वो चैलेंज हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, ये आइन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये 2 साल का इसका पीरियड है और टेररिज्म के लिए उसको रखा गया। फिर वो 2 साल के बाद खत्म हो गया। तो फिर इसके बाद ये जो 9 मई के वाकयात हैं, देखिए उसमें इंसदाद दहशतगर्दी में उनका चालान हुआ, लेकिन वहां से सिर्फ 103 लोगों को, वो भी देखें 2-3 चीजें कोर्ट पूछ रहा है वकील साहब से, कि आप ये बताइए कि आपने आज तक हमें FIR नहीं दिखाई जो रजिस्टर हुई है, जबकि वो ओरिजिनल उसमें लगी थी, फाइलें कोर्ट में मौजूद होंगी, उसमें से वो देख लें। और फिर वो ऑर्डर्स दिखाइए जिसके तहत मिलिट्री ने इन लोगों की कस्टडी ली, और सिर्फ 103 की क्यों कस्टडी ली गई, बाकी और भी तो लोग थे। तो ये सारी चीजें कोर्ट के सामने हैं, और ये बड़ा सीरियस इश्यूज हैं। देखिए, आपको याद होगा 4 मेंबर्स ने उस 5 मेंबर बेंच में डिक्लेयर किया था कि सेक्शन 2D जो है वो कलअदम है आइन से। लेकिन एक जज साहब जो चीफ जस्टिस जैसे याहिया अफरीदी ने कहा था कलअदम नहीं है, लेकिन इन 103 का ट्रायल की वो कंडीशंस नहीं होती जिसके तहत इनका ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में। तो 5 ने इस बात की कही थी कि किसी सिविलियन का ट्रायल
خاص طور پہ 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اس میں. یہ پانچوں نے جج صاحبہ نے کی تھے. اچھا ججوں کا اختر ایک جج صاحبہ جو تھی جسٹس عائشہ ملک, انہوں نے تو خاص طور پر جس کو باقی سب کورٹ نے فالو کیا تھا کہ دیکھیے جب یہ مختلف کیسز ایف بی علی کا کیس اور مختلف کیسز جب آئے تو آرٹیکل 10A نہیں تھا ہمارے جو کرمنل کیس میں ڈیو پروسیس کو کرتا ہے, اس کے تحت یہ 2D جو ہے یہ آئین سے کالعدم ہے. اس پہ ابھی بات نہیں ہوئی, ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے کریں, لیکن مین ایشو یہ ہے کہ آرٹیکل 10A اس وقت ہمارے آئین کا حصہ نہیں تھا, وہ 2010 میں متعارف کرایا گیا 18ویں ترمیم کے تحت. تو اب یہ دیکھنا ہے کیا کہ وہ سیکشن 2D جو ہے اس سے بھی مخالف ہے, اس کے یہ نہیں. اچھا یہ بھی کہیے گا کہ خواجہ حارث نے اس سوال کو بھی ایڈریس کیا, اور آپ تھوڑا وضاحت سے بتائیے گا کہ آرٹیکل 233 کی جب بات ہوئی اور اس میں سسپینشن آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوئی کہ ایمرجنسیز کی صورت میں پھر یہ ملٹری کی طرف جاتا ہے معاملہ, ادروائز جو ریگولر عدالتیں ہیں یا ATC ہے وہی کام کرتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اس پر بتائیے کہ کیا ہیئرنگ کے دوران بات چیت ہوئی. دیکھیے وہ کیونکہ جو مین ججمنٹ ہے جو جج صاحب نے لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے جب یہ ایف بی علی کا کیس 1975 کا مختلف کیسز ہوئے اس وقت آرٹیکل 85 وہ 1962 کے آئین کے تحت تھا. تو 1973 کا جب آئین آیا اس کے اندر بعد میں ایک آرٹیکل ایڈ کیا گیا آرٹیکل 85, کیونکہ دیکھیے یہ ملٹری کے لاز اور پولیس کے لاز وغیرہ پروٹیکٹڈ ہیں آرٹیکل 83A سے, کہ اس کے اندر اگر یہ قانون جو ہوتے ہیں اس پہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں لگتے, لیکن ان کو پابندی لگا دی گئی ہے کہ جی اس پہ پرفارمنس آف دیئر ڈیوٹی اور ان کے ڈسپلن کو اگر افیکٹ کرتا ہے تو وہ قانون آپ سے. تو جج صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جی کہ یہ تو ایک تو مخصوص قانون کا بھی ایک مخصوص حد تک اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 8 جو آپ کے بنیادی حقوق کے جو آپ کو رائٹس ہیں اس پہ نہیں لگتے. دیکھیے پورے بلینکٹ کور تو نہیں دیا گیا, تو پھر یہ اور صرف سسپینڈ جو ہو سکتے ہیں آئین کے وہ آرٹیکل 233 کے تحت ایمرجنسی لگا دی جائے, اس میں سے وہ بھی مخصوص آرٹیکل ہیں وہ سسپینڈ ہوتے ہیں. اور کیا پریزیڈنٹ اس کے علاوہ آرٹیکل 233(2) کے اندر باقی آرٹیکلس کو بھی سسپینڈ کر سکتا ہے, اس پہ بھی انہوں نے بات کی. اور انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ آرٹیکل 85 آ چکا ہے اس لیے یہ 21D جو ہے جو ملٹری ایکٹ کا جو سیکشن ہے وہ آئین سے متصادم ہے. سر یہ بھی بتائیے گا, سپریم کورٹ کے ریمارکس میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا کر سکتا ہے, آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیے کورٹس جو ہیں وہ تو آپ دیکھیے یہی کئی کیسز ہمارے یہاں ہوئے, محرم علی کا کیس ہوا اور مختلف لیاقت حسین کا کیس ہے جس کے اندر انہوں نے کورٹس نے ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ دیکھیں ملٹری کورٹس کے اندر ججز نہیں بیٹھے ہوتے, وہ ان کے اپنے آفیسرز ہوتے ہیں جو جج کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایگزیکٹو کا, اور دیکھیں آرمی نیوی ایئر فورس یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہوتی ہے, منسٹری آف ڈیفینس کے اندر آتی ہے. تو یہ بیسکلی آپ یا تو کل کا آپ ڈیفینس سیکٹری کو بٹھا دیں یا آرمی آفیسر, وہ دیکھیے ان کے اپنے ڈسپلن کے, دیکھیے ملٹری لاز جو بنتے ہیں وہ اپنے ان کے اپنے ڈسپلن فورس ہوتی ہے, اس کے اندر بہت سختیاں ہوتی ہیں, اور جب آدمی اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ ایگری کرتا ہے کہ جی میں اپنے بنیادی حقوق کو سے ہٹ کے یہ ایگری کر رہا ہوں کہ میں پاکستان آرمی میں سروس دوں گا تو مجھ پہ یہ بنیادی حقوق نہیں لگیں گے. لیکن سارے بنیادی حقوق ختم ان کے بھی نہیں ہو جاتے, یہ بھی ایک سوال اٹھا ہے وہاں. تو لیکن سویلین کو لا کے ان کا ٹرائل کرنا, وہ بھی 9 مئی کے واقعات میں جبکہ آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں, وہاں آپ چلان پیش کریں, وہاں شہادت نائب اوپن کورٹ ہوتا ہے, وہاں ججز ہوتے ہیں جو ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہوتے, جو کیونکہ دیکھیں ہر کورٹ آرٹیکل 175 کے تحت ہمارے یہاں بنتے ہیں, 175 جو ہمارا ہے. تو ملٹری کورٹ سے جو انہوں نے کہا کورٹس تو ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ایک سسٹم کے لیے ہوتے ہیں, وہ کورٹ مارشلز ہوتے ہیں, 4 قسم کے ان کے اندر کورٹس ہوتے ہیں ملٹری کے اندر. تو وہ کورٹ ہوتا ہے لیکن وہ ججز نہیں مین کرتے, وہ ان کے اپنے آفیسرز مین کرتے ہیں. وہ شہادت نہ آرڈر لکھا جاتا ہے نہ ایگزامینیشن کی چیزیں. تو یہ چیزیں جو عام عدالت میں ہوتی ہیں کہ پورا آرڈر لکھا جاتا ہے, وجوہات بیان کی جاتی ہیں کس وجہ سے ایک ملزم کو آپ سزا دے کے مجرم بنا رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں وہاں نہیں ہوتی. 75 کیس میں کہتے ہیں یہ فیئر ٹرائل, لیکن آرٹیکل 10 یہ نہیں تھا. تو ہمارا مدعا یہ بھی ہے کہ یہ فیئر ٹرائل ہوتا ہی نہیں. یہ فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے اوپن کورٹ مینڈ بائی ججز and under the control and under the supervision of the high court, کیونکہ ہر کورٹ پاکستان کے اندر ہائی کورٹ کی سپرویژن میں ہوتا ہے آرٹیکل 203 کے تحت. جی تو یعنی یہ کہ رائٹ ٹو فیئر, یعنی اس پہ جو بنیادی اگر ہم بات کریں اس کا کرکس یہی ہے, یہ جو سارا ہیئرنگ ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا, کون کرے گا, کن حالات و واقعات میں کیا جائے گا, کس جرم کا ارتکاب جو کیا گیا اس کی نوعیت کیا ہے, اس بنیاد پر ملٹری
کورٹس میں اب اگر ڈیفنس کے جو لائر ہیں وہ اس کنونس کر پاتے ہیں تو یہ ایک طرف چلا جائے گا معاملہ، اگر آپ اس کو کنونس کر پاتے ہیں، اس سوال کو ایڈریس کر پاتے ہیں تو آپ کی طرف یہ معاملہ ایسا ہی ہے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی. اگر وہ کنونس کر دیتے ہیں کورٹ کو کہ یہ آرٹیکل سیکشن 2D جو ہے یا ان سے متصادم نہیں ہے، تو وہ جو ججمنٹ ہے وہ سیٹ سائڈ ہو جائے گی بائی دی لارجر بینچ. اگر وہ کورٹ ایگری نہیں کرتی ان سے اپیلنٹ سے، یہ جو منسٹری آف ڈیفینس وغیرہ سے جو اپیلنٹس ہیں اس کے اندر، پہلے تو ایک ہی سوال بھی اٹھا کہ منسٹری آف ڈیفینس اپیلنٹ کیسے اس کے اندر، تو پھر جا کے پھر کورٹ اپہولڈ کر لے گی اس فیصلے کو، اور جو یہ جتنے جو ٹرائل ہوئے ہیں، سزائیں ہوئے ہیں، کل عدم ہو جائیں گی. اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس میں کوئی آپ کوئی قانونی طور پر پلیڈ کر پائیں گے، یا آپ کے ڈیفینس کا کچھ آپ کی طرف کا یہ حصہ ہے کہ کچھ لوگوں کو معافی مانگنے پر، محض معافی مانگنے پر ان کو چھوڑ دیا گیا، رہا کر دیا گیا، یہ آپ لائیں گے اپنی بحث میں اس چیز کو؟ بالکل یہ بالکل آئے گا، کیونکہ دیکھیں اپیل ہوئی نہیں اس کے اندر. جب جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر سیکشن 143 ہوتا ہے جو معافی کا اس کو کور کرتا ہے، لیکن پوائنٹ از دیٹ یہاں تو بیسک مدعا یہ ہے کہ ہم سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان 85 جن کو سزا ہوئی ہے 85 کو، جس کو 2 سال سے کم، 2 سال کی جن کو صحیح ان کو معافی دے دی گئی، جن کو سزائیں ہوئی ہیں کیا ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ ہم نے کچھ ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم آئے، ہمارا دماغ چینج کر دیا گیا، ایک لیڈر کے کہنے عمران خان صاحب ان کی باتوں سے ہمیں مس گائیڈ ہو گئے اور ہم نے یہ حملہ کر دیا. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کنفیشنز کیا والنٹری تھے یا انڈر ڈیوریس تھے. رائٹ. عابد زبیری صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے شو میں دیا. عابد زبیری ہمارے ساتھ تھے. پوری ہیئرنگ ابھی تو چل رہی ہے اور کل کی ہیئرنگ سے متعلق مگر ہے دیر اسٹل ا لاٹ آف کنفیوژن. بالکل. اور دیکھیں ججز کی طرف سے یہ ساری جتنی بھی ہیڈ لائنز بنتی ہیں نا، ہوتا یہ ہے کہ ججز استفسار کرتے ہیں معاملے کو جاننے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے یہ سوالات کیے جاتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات جو دونوں پارٹیز ہیں ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے. تو ہیئرنگ ابھی چل رہی ہے، اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ ہم کرتے رہیں گے.